خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھیں اور ان کے باشندوں میں باہمی تنافس اور انتشار کا زہر پھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گن کی طرح کھائے جا رہے تھے۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام و فلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا، اور اس پر آشوبے زمانے میں ایک تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 557 عیسوی میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینے کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر قبیلے کی جانب آل عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہرے، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف بہت قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ دیار عشرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو ارد گرد کے مکانات اس کی زد میں آ گئے اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے، قبرستان بقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت احترام کے ساتھ کرتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار کی حیثیت سے متعارف کرا لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یا جب رات ہو جاتی اور سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنی رہائشی مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ قبر نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے اور کبھی ایک چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گھناؤنی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور اپنا مذموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے، تو انہیں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالا اور منتقل کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ جب انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر لپک رہے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی نے ایک خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان 2 ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے
یہی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقلمند، ہوشیار اور دیندار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنایا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہوگا، لہٰذا فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے راز ہی رکھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا جو بہت مال و متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں 1000 اونٹ اور گھوڑے شامل تھے۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود مدینہ کے باشندوں سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہیں۔ ان کے پاس صدقے کے بہت سارے مال و متاع ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لیں اور جو افراد نہیں آ سکیں انہیں بھی لے آئیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں۔ تمام محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا باغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شخص ان 2 آدمیوں کی شکل و شباہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا آدمی باقی رہ گیا ہے جو مال لینے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، لیکن وہ دونوں کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ 2 آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا، سچ سچ بتاؤ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا بہت سارا مال موجود ہے۔ دیوار سے لگی پر چھجی پر قرآن پاک کے 2 نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کی رہائش گاہ میں نہیں تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھدی ہوئی سرنگ نظر آ رہی تھی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی۔ مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ مدینہ کے باشندوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ مدینہ کے باشندوں کا ان دونوں کے بارے میں اعتقاد بہت اچھا تھا، وہ انہیں بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہ نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کے بھیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک نکال کر مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ جب ان مجرموں کی حقیقت بے نقاب ہو کر منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے ساری سازش اگل دی تو سلطان نے حجرہ شریف کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سر عام ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔
پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام واپس چلا گیا۔